السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ سمپلی دو کتاب سے پڑھ پائیں گے۔ ایک تو 2021 کا نوٹ ہے اس سے، اور ایک کیا کہتے ہیں اس کو، حنا فاخوری صاحب کو، کیونکہ نہ اس کا تذکرہ حسن زیات میں ہے اور نہ شوقی زیب صاحب نے کیا ہے، کیونکہ یہ لبنان سے ہیں۔ شوقی زیب نے سمپل ان لوگوں کو تذکرہ کیا ہے جو لوگ ان سے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کا، مصر سے تعلق رکھتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہوں۔ انہوں نے سب کا تذکرہ کیا اس کتاب میں، باقی سوالات اس سے زیادہ بن جاتے ہیں ویسے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ آپ کو کوئی بات نہ سمجھ میں آئے تو ضرور پوچھ لیجیے گا، ٹھیک؟ خلیل مطران صاحب، ان کی پیدائش جو ہے 1872 کی ہے اور 1949 کی ان کی وفات ہے، اور یہ سمپل تقریباً یہی ڈیٹ ہے ان کا مینشن ہر جگہ پر ملے گا آپ کو، 1872 سے 1949 1949 میں ان کی وفات ہو جاتی ہے، اور ان کی پیدائش لبنان کی ہے لیکن ان کی وفات جو ہے مصر کی ہے۔ یہ بات ہم لوگ ذہن میں رکھیں، کام کی چیز ہے یہ۔ پیدائش جو ہے ان کی بالابق لبنان میں ہے، لیکن ان کی وفات جو ہے قاہرہ مصر میں جا کر کے ہوتی ہے۔ بلکہ یہ سوال کبھی آیا ہے بلکہ کہ وہ کون کون لوگ ہیں جنہوں نے جو پیدائش تو کے اعتبار سے کہیں اور کے ہیں لیکن ان کی وفات مصر میں ہوئی، تو ان میں سے ایک آپ کو ملیں گے خلیل مطران صاحب، ایک ملیں گے آپ کو نازک الملائکہ، یہ عراق سے آ گئی تھی یہاں پر مصر، اور بھی اس طرح سے کچھ لوگ ہوں گے جن کی وفات یہاں پر ہوتی آ کر کے سمپلی۔ ان کی پیدائش دیکھیں، ان کا نام ہے خلیل بن عبدہ بن یوسف مطران، ٹھیک ہے، یہ ان کا نام ہو گیا۔ ولد فی بعلبک ومات فی القاہرہ، یہ آپ کو یاد ہو گیا ابھی اوپر ہی یہیں پر بتا دیا تھا میں کہ ان کی پیدائش بعلبک کی ہے اور ان کی وفات قاہرہ کی ہے۔ شاعر القطرین لبنان و مصر، شاعر الوجدان، شاعر الملحمہ والدرامہ، اور شاعر اقطاع العربیۃ بعد وفات حافظ و شوقی۔ ان کے جتنے بھی لقب ہیں ہمیں سب یاد کرنے ہیں، ٹھیک؟ شاعر القطرین، قطر کا معنی ہوتا ہے کیا کہتے ہیں اس کے، دو ملک کے ایک طرح سے، تو قطرین سے مراد کیا یہاں پر لبنان اور مصر ہے۔ یہ ہو سکتا ہے پوچھ دیں کہ شاعر القطرین سے کیا مراد ہے، تو ہم جواب دیں گے اس کا لبنان اور مصر۔ لبنان ایک یاد رہے گا کیونکہ یہیں کے ہیں، اور دوسرا میں مصر یاد رہ جائے گا کیونکہ ان کی وفات کیا ہوئی، مصر کی ہوئی ہے۔ اور ان کا ایک لقب شاعر الوجدان ہے، ایک لقب شاعر الملحمہ والدرامہ ہے، اور ایک لقب ان کا شاعر اقطاع العربیہ بعد وفات حافظ و شوقی۔ 1932 میں حافظ اور شوقی صاحب کی وفات ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد سے ان کو شاعر الاقطاع العربیہ کہتے ہیں، یعنی پورے عرب کنٹری کے سب سے بڑے شاعر بالاتفاق یہی مانے جاتے ہیں۔ تو آپ کو یہ جو لقب یہاں پر دیے گئے ہیں وہ لقب ہم لوگ دیکھ لیں، یاد کر لیں بلکہ ان سب القاب کو۔ اس کے علاوہ ان کے اور بھی لقب ہیں، جسے کہ شاعر النصرانی کہتے ہیں ان کو۔ میرا آواز جا رہا ہے ٹھیک سے؟ جی جی کہیں آپ نسیم۔ وہ شاعر الملحمہ کسی اور ایک شاعر کو نہیں بولتے ہیں نا، وہ کون ہے؟ شاعر الملحمہ اور بھی بہت سو کا لقب ہو جی سکتا ہے، اس میں کوئی یہ نہیں۔ جی کون کون ہے یہ، ایسا کوئی لسٹ ہے آپ کے پاس؟ نہیں ویسا تو کوئی لسٹ نہیں میرے پاس شاعر الملحمہ کا۔ آپ میں سے کسی کو پتا ہو اور ساتھی جو ہیں؟ ایک تو مجھے پتا ہے عنترہ ہے، شاعر ملحمی۔ جی وہ عصر جاہلی میں وہ عنترہ صاحب ہیں، باقی عصر حدیث پڑھ رہے ہیں ہم لوگ یہاں پر، شاید یہی ایک شخص ہیں شاعر ملحمہ میں، اور اس طرح کی کتابیں ہوں گی اور بھی کچھ لوگوں کی، پر شاعر ملحمی یہ ہیں۔ اسی طرح ان کو شاعر الرومانٹکیہ بھی کہتے ہیں، اور شاعر البالبک بھی کہتے ہیں ان کو۔ جتنا یہاں لکھا ہوا اتنا یہاں سے لکھ لیں اور ایک آدھ بڑھا لیں۔ شاعر النصرانی، نصرانی اس لیے کہ نصارہ عیسائی ہیں یہ، اور شاعر الملحمہ ایک یہ والا یاد ہو جائے گا، اور ایک شاعر البالبک کی۔ باقی جو ایک تو شاعر القطرین یہ جو اہم ہے، یہ والا آگے یہاں پر، اور شاعر اقطاع العربیہ یہ بھی آ گیا ہے۔ تو اتنی چیزیں آ گئی ہیں ہمارے پاس۔ اس کے علاوہ جو ایک مزید ہے یہ بھی جو ہے رائد المدرسۃ الکلاسیکیہ الجدیدہ فی الشعر العربی۔ ایک تو ہم لوگ پڑھتے ہیں رائد المدرسۃ الکلاسیکیہ، وہ تو ہم لوگ جانتے ہیں کون ہے، وہ محمود سامی البارودی صاحب، تو ہم لوگ جانتے ہیں۔ لیکن اگر بات آئے گی رائد المدرسۃ الکلاسیکیہ الجدیدہ کی، تو اس سمے جو نام آئے گا وہ نام آئے گا کن کا؟ خلیل مطران صاحب کی، خلیل مطران صاحب کا نام آئے گا وہاں پر۔ اس طرح رائد النزعۃ الرومانسیہ، نزعۃ رومانسیہ کے بھی رائد جو ہے وہ کون ہے؟
خلیل مطران صاحب ہیں۔ مدرسہ رومانٹکیہ کے بانی کون ہے آپ کو پتہ ہے؟ جو ہم لوگ مدارس پڑھتے ہیں بہت سارے، رابطہ قلمیہ، اپولو وغیرہ، تو مدرسہ رومانٹکیہ کے بانی کون ہے آپ کو معلوم ہے کسی کو؟ متران۔ ہاں، خلیل مطران صاحب ہے۔ تو یہ کل 4-5 چیزیں یہیں پر آ کر کے ہمیں یاد ہو گئیں، ٹھیک۔ ایک تو کلاسیکیہ جدیدہ کے بانی، صرف کلاسیکیہ کے بانی بارودی صاحب ہو گئے جو ہم لوگ پڑھ چکے ہیں پہلے ہی دن، اور دوسرا رومانٹکیہ کے بانی بھی جو ہے یہی شخص ہیں۔ تو یہ کل ملا کر کے کچھ چیزیں ان کے بارے میں جو اہم ہے القاب کے اعتبار سے وہ ہم لوگ یاد کر چکے ہیں، ٹھیک۔ اس کے بعد یہاں پر تذکرہ ہے قصیدۃ الاولیٰ معرکۃ ابانہ، یہ ایک قصیدہ ان کا، ان کے بہت سارے قصیدے بھی نیچے آ رہے ہیں، ٹھیک۔ ایک قصیدہ یہاں پر، پہلا قصیدہ ویسے لکھ سکتے ہیں، کبھی کبھی این ٹی اے پوچھ دیتا ہے کہ نجیب محفوظ کی پہلی کتاب کا کیا نام ہے، اسی طرح ان کا تاریخ ناول میں کون سی پہلی کتاب ہے، جرد الزیدان کی پہلی کتاب کیا ہے، تو اس طرح سے بھی ہم لوگ ایک بنا سکتے ہیں اچھا سا۔ ان کا پہلا قصیدہ جو ہے معرکہ ابانہ ہے۔ ان کی زندگی کے 3 دور ہیں کل، ایک دور ہے ان کی نشو یعنی پیدائش کا دور، پیدائش کے بعد کا جو تھوڑا سا دور ہے، ایک دور ہے ان کا دور ہے نضوج، یہ جیم ہے، یہ ہا لکھ گیا یہاں پر، مطلب کہ شباب کا دور ایک آپ کہہ سکتے ہیں اس کو، اور تیسرا دور ہے التکامل والتمام، یعنی کہ جہاں پر کہ ایک طرح سے زندگی کا پڑاؤ مکمل ہو رہا ہے۔ یہ ابھی ہم لوگ پڑھیں گے حنا فاخوری میں اس کو، وہ وہاں پر ڈیٹ مینشن کر رکھے ہیں کہ یہاں سے یہاں تک کو نشو کہیں گے، یہاں سے یہاں تک کو نضوج کہیں گے، لیکن اتنی ضرورت کی چیز نہیں ہے، ٹھیک۔ یہاں تک کوئی بات کسی کو نہ سمجھ میں آئی تو کہیے، آپ میں سے کسی کو بھی کوئی بات نہ سمجھ میں آئی ہو تو کہیے۔ دونوں کتاب سے پڑھ کر کے ساری چیزیں آ جائیں گی، ٹھیک۔ بس تھوڑا سا آپ کاپی قلم اگر لے بیٹھے ہو تو لکھیے، ورنہ بعد میں ضرور سے اس کو یہ کر لیجیے گا۔ یہ دیکھیے 1900 میں انہوں نے ایک مجلہ نکالا تھا، اس سے پہلے کی ایک کہانی ہے، وہ ہمارا یہ کہ یونیورسٹی کا کلاس چل رہا ہے۔ اچھا تو آپ بول تو دونوں کر لیجیے، کیا کیجیے گا اگر چل رہا ہے تو ادھر بھی دیکھ لیجیے ادھر بھی دیکھ لیجیے تھوڑا تھوڑا۔ نہیں، آف لائن ہو رہا ہے، میں ابھی کلاس میں ہوں۔ تو پھر کیسے آپ جوائن ہیں؟ چلیے جوائن بھی رہیے کسی طرح اگر ہوں تو۔ اصل میں اس سے پہلے کی ایک کہانی ہے، وہ اس طرح سے کہ 1890 میں خلیل مطران صاحب جو ہیں وہ آتے ہیں پیرس، اور اس کے بعد ان کو خبر ملتی ہے 1890 کے فوراً کے بعد کہ بشارہ تقلہ کی وفات ہو گئی ہے، اور یہ وفات ہونے کے سال جو ہے یہ 1892 کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پیرس سے 90 میں یہ پیرس آئے تھے، یہاں سے یہ مصر چلے جاتے ہیں 1892 میں، اور ان کو خبر ملتی ہے کہ اہرام جو اخبار ہے وہاں کا، اس کے جو مؤسس ہیں بشارہ تقلہ اور سلیم تقلہ، تو اس میں سے بشارہ تقلہ کی وفات ہو جاتی ہے، تو یہ بندہ مرثیہ کہتا ہے۔ اب اس مرثیے کی وجہ سے ان کی تقرری ہو جاتی ہے اہرام اخبار لکھنے میں، تو گویا کہ 1992 سے یہ اخبار لکھنے لگے، مجلہ اہرام میں لکھنے لگتے ہیں، پھر نہیں 1892 سے مجلہ اہرام میں لکھنے لگتے ہیں۔ پھر 1900 کا دور آتا ہے، یہ جو یہاں پر ہے 1900 کا دور آتا ہے۔ 1900 میں کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنا ایک اخبار نکالا، جس اخبار کا نام ہے مجلہ المصریہ، ان کا اپنا اخبار ہے، ٹھیک، مجلہ المصریہ کے نام سے، اور یہ مجلہ نصف شہریہ تھا، یعنی ماہانہ نہیں نکل پایا تھا، 15 مہینے میں نکلتا تھا، 15 دن میں نصف شہر، اول مجلۃ مختصہ بشؤون الادب۔ پھر انہوں نے کچھ دنوں بعد ایک دوسرا اخبار نکالا الجوائب المصریہ نام کر کے، اس کا مینشن یہاں 1903 کر رکھا ہے ڈیٹ، ویسے آپ 1902 لکھیں اس کو، ابھی ہم لوگ پڑھیں گے حنا فاخوری میں اس کا ڈیٹ مینشن ہے وہاں پر، ٹھیک۔ تو 2 اخبار ان کے یاد ہو گئے، ایک تو والا یاد ہو گیا اہرام میں انہوں نے کام کیا 1892 سے، وہ کہانی میں نے بتا دی آپ کو، اور دوسرا 1900 میں انہوں نے مجلہ مصریہ نکالا، اور تیسرا انہوں نے الجوائب المصریہ نکالا 1902 میں۔ یہ کل ملا کر کے ان کے 3 اخبار کا تذکرہ ہے، 2 ان کے اپنے ہیں، اور 5 سال یا 4 سال کے بعد یہ بند ہو گیا تھا یہ اخبار، ابھی حنا فاخوری صاحب اس کے بارے میں تذکرہ کریں گے، وہ شاید 5 سال کہتے ہیں، تو والے لکھ لیجیے گا 5 سال بعد یہ بند ہو گیا یہ اخبار۔ اس کے بعد خلیل مطران یشبہ بالاخطل بین حافظ و شوقی وشبہہ المنفلوط بابن الرومی، حافظ اور شوقی کے درمیان جو ہے خلیل مطران کا جو درجہ ہے وہ کیا ہے، اختل کے ساتھ، یعنی کہ حافظ اور شوقی کو آپ فرزدہ کا جریر مان لیجیے، اور خلیل مطران کو اختل مان لیجیے، اور منفلوطی نے ان کو تشبیہ دیا کس سے، ابن الرومی سے۔ تو یہ عبارت اگر ایسے ہی یاد رہ جائے تو اچھا ہے، خلیل مطران یشبہ بالاخطل بین حافظ و شوقی، تو ٹھیک ہے کہ یہ اختل سے ان کو تشبیہ دی گئی ہے حافظ اور شوقی کے درمیان۔ اس کے بعد ہے اختارہ رئیس لجمعیت اپولو بعد موت احمد شوقی، احمد شوقی صاحب مجلہ اپولو کے رئیس بنائے جاتے ہیں،
جمعیت اپولو کے رئیس بنائے جاتے ہیں، اور ان کے صرف 4 دن کے بعد ان کی وفات ہو جاتی ہے، احمد شوقی صاحب کی۔ تو ان کے وفات کے بعد خلیل مطران صاحب کو رئیس مقرر کیا جاتا ہے، اور ان کے وفات کے بعد شاید احمد محرم صاحب کو مقرر کیا جاتا ہے۔ تو آپ یہیں پر لکھ لیجیے، ٹھیک۔ جمعیت اپولو کے رئیس پہلے احمد شوقی صاحب ہیں، 4 دن کے بعد وفات ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد خلیل مطران صاحب کو بنا لیا جاتا ہے رئیس۔ اس کے بعد ہے قاہرہ میں ان کی وفات ہو جاتی ہے 1949 میں، یہ بات ہم لوگ اوپر ہی پڑھ چکے ہیں۔ ان کے کچھ اقوال ذکر ہیں، ایک اقوال دیکھیے، یہ اقوال یاد رکھنے کے ہوتا ہے اور یاد رہ جائے گا۔ دیکھیے یہ کہتے ہیں کہ للعرب الاقدمین عصرہم، جو پرانے دور کے جو عرب ہیں ان کا ایک زمانہ تھا، ولنا عصرنا، ہمارے بھی ایک زمانہ ہے، یعنی کہ وہ ہے نا لنا اعمالنا ولکم اعمالکم سے ہم لوگ یاد رکھ سکتے ہیں اس کو، ٹھیک۔ ولہم آدابہم واخلاقہم وحاجاتہم وعلومہم، ان کے بھی ایک دور کے آداب ہیں، اخلاق ہیں، حاجات ہیں۔ ولنا آدابنا واخلاقنا وحاجاتنا وعلومنا، ہمارے بھی آداب، ہمارے بھی اخلاق ہیں۔ تو لنا لہو والا سے تھوڑا بہت یہ والا قول یاد رہ جائے گا ہمیں، یہ قول یاد رکھیں تو اچھا ہے۔ اسی طرح ان کے بارے میں ایک اور صاحب نے کہا ہے، مثال جوہا معلوف نے، وہ کہتے ہیں کہ إلى أن شوقي وحافظ مطران يمثلون الثلاثون الشعري المعاصر الذي يذكرنا بالثالوث الأموي الاختل والجلیل فرزدق۔ یہ کہتے ہیں کہ شوقی، حافظ اور مطران تینوں کو دیکھ کر کے ہمیں وہ دور یاد آتا ہے، کس کا؟ ثالوث اموی کا، جو نقائص میں مشہور ہیں، اختل جلیل فرزدق جو ثالوث اموی کے مشہور ہیں، وہی دور ہم لوگوں کو یہاں پر یاد آتا ہے جب ہم لوگ شوقی اور حافظ اور مطران کو تینوں کو دیکھتے ہیں۔ تو یہ والا بھی یاد رہے گا، سمپل سا یہ ایک قول ہے۔ سالوس، اگر یہ سوال پوچھ دے سالوس اموی کی طرح کس کو تشبیہ دیا گیا عصر حاضر میں، تو 3 نام ہم لوگ کو یاد رہ جائے گا، شوقی، حافظ اور مطران۔ نظم الشعر وفی المدرسۃ قصیدۃ معرکۃ ایانہ، انہوں نے مدرسہ میں رہ کر کے شعر، جو پہلا شعر یہ کیا تھا اس کو کہتے ہیں معرکۃ ایانہ، یہ ان کا قصیدے کا نام ہے، اور قصیدے بہت سارے بھی آ رہے ہیں۔ یہ بندہ جو ہے اپنا جو شعر سیکھا ہے وہ اپنی ماں سے سیکھا ہے، ٹھیک۔ اسی طرح ہم لوگوں نے کن کے بارے میں پڑھا تھا کہ ورث الشعر من امہ، انہیں کو یاد ہے یہ بات؟ ہم لوگوں نے اس سے پہلا پڑھا تھا ورث الشعر من حافظ امہ۔ ابراہیم کے بارے میں پڑھا۔ اچھا، حافظ ابراہیم صاحب کے بارے میں پڑھا تھا، تو ان کے بارے میں بھی لکھ لیجئے، ٹھیک۔ انہوں نے بھی شعر کہنا اپنی ماں سے سیکھا ہے۔ 2 آپ کے سامنے ہو جائیں گے اس طرح سے۔ بل تعدى الى السياسة والاستماع الى آثار الاستبداد الحمیدی، بلکہ پھر یہ اپنے اشعار کے ذریعے جو اس وقت کی حکومت ہے اور سیاست، اس تک بھی آگے بڑھتے ہیں یہ۔ اور غادر بیروت 1890 فیلا پیرس، یہ پہلے بیروت میں رہتے ہیں، لبنان کے چکے ہیں، بالبک کے، تو بیروت بھی وہیں پر ہے۔ لبنان کی راجدھانی کیا ہے؟ کنہیں کو پتا لبنان کی راجدھانی کیا ہے؟ بیروت تو ہے لبنان کی راجدھانی، کیا نہیں ہے؟ ہاں ہاں بیروت ہی ہے، قاہرہ مصر، بیروت ہی لبنان کی لبنان راجدھانی ہے۔ یس سر، یس سر، بیروت۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ 1890 میں یہ پیرس چلے آتے ہیں، ٹھیک۔ اور پیرس میں آ کر کے یہ کہانی میں بتا دی آپ کو کہ 1890 کے بعد 1892 میں وفات ہوتی ہے کہ ان کی بشارہ تقلق کی، جو جریدہ اہرام کے مؤسس تھے، جنہوں نے مرثیہ کہا تھا، پھر ان کی تقرری ہو جاتی ہے جریدہ اہرام میں لکھنے کے لیے، تو پھر اس میں لکھنے لگتے ہیں۔ یہ بات ہوگی 1892 کی، ٹھیک ہے۔ پھر 1902 میں ان کے ایک دور آتا ہے جب یہ اپنا اخبار نکالتے ہیں، الجوائب المصریہ۔ 1902 سے پہلے ایک اخبار نکالتے ہیں نا، ابھی اوپر گزرا، اس کا نام کیا ہے؟ المجلۃ المصریہ، ٹھیک ہے۔ 1900 میں نکالتے ہیں، اوپر گزر چکا، 1900 میں پوری انہوں نے المجلۃ المصریہ نکالا۔ پھر اس کے 2 سال بعد الجوائب المصریہ نکالا۔ یہ صحیفیۃ یومیہ، ڈیلی اخبار ہے یہ، اور 5 سال جا کر کے 5 سال یہ اخبار نکلا ہے، اس کے بعد یہ ختم ہو گیا۔ 1906 میں انہوں نے اپنی ایک کتاب شائع کی، اس کتاب کو کہتے ہیں مرآت الایام، ٹھیک ہے۔ مرآت الایام ان کی کتاب کا نام ہے، 1906 کی بات ہے یہ۔ کیا بولتے ہیں، اور اس طرح کی کتابیں آپ کو مل جائیں گی۔ المرأۃ، ایک عقاد صاحب کی کتاب ہے عورت کے بارے میں، کیا نام اس کا؟ المرأۃ فی الاسلام ہے شاید، عقاد صاحب کی کتاب ہے۔ لیکن بھائی مرآت الایام یاد رکھیں، یہ مرآت الایام کتاب ضرور کہیے۔ سر ہے نا میرات الاسلام ان کی، طہ حسین کی۔ اچھا ہاں ٹھیک بولے آپ، میرات الاسلام طہ حسین کی ہے، اور طہ میرات حسین کی الایام مرسل۔ خلیل مطران صاحب کی، دونوں ایک ہی جگہ لکھ لیجئے، تھوڑا بہت یاد بھی رہ جائے گا اس طرح سے اگر آ گیا تو۔
اس کے بعد دیکھیے 1897 سے 1902 کا ایک زمانہ ہوتا ہے ان کا. اعظم شوط فی حیاتہ تلخص فی حکایت عاشقین تاریخ حبہ. یہ شاید ان کا کوئی عشق وغیرہ کے کچھ حالات ہیں جو اس کے بعد ان کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں. یہ ایک کہانی ہے. فقد کل ما کتب عندما اعاد الى عین الشمس. جو کچھ اس بندے نے لکھا ہوگا یہ سب کچھ کھو چکا جب یہ کہاں عین شمس آ رہا تھا، کوچ کر رہا تھا عین شمس کی جانب. شاید اس کی کتابیں وغیرہ جو بھی لکھا ہوگا اس نے وہ سب کھو گیا تھا اس کا، تو کچھ ہوا ہوگا اس طرح سے. اس کے بعد ہے کہ یہ رجع الی مدینہ عین الشمس، یہ عین الشمس آ جاتے ہیں جو مصر الجدیدہ ہے، اور وہاں پر اپنا ایک قصیدہ لکھتے ہیں جس کو کہتے ہیں الاسد الباقی. ان کے قصیدے یاد کرنے ہم لوگ کے لیے ضروری ہے. ٹھیک، نیچے سارے قصیدے آ رہے ہیں، ان میں سے ایک جگہ سارے قصیدوں کو لکھ کر کے اور 4-5 مرتبہ رٹا مار لیں. القصد الباقی، نیرون، بالابک، اس طرح سے جو قصیدے ہیں سب یاد ہو جائیں گے. جن کا قصیدہ الاسد الباقی. پھر یہ ثم عین سکریٹر معاون بالجمعیت الزراعیہ الملکیہ عام 1912، 1912 میں جو ہے یہ جمعیہ زراعیہ ملکیہ کے معاون سیکریٹری مقرر ہو جاتے ہیں. وفی ذلک الوقت اثرہ بالسیکس، اور پھر یہ جو مشہور شاعر ہیں ان سے یہ متاثر ہوتے ہیں، اور پھر انہوں نے ایک قصیدہ لکھا نظمہ آنذاک اول ملحمۃ شعریۃ فی الادب العربی عربی قصیدۃ نیرون. اسی وقت ان کا ایک ملحمہ شعریہ ہے، اس کو کہتے ہیں قصیدہ نیرون. 2 قصیدے ہو گئے، اسد الباقی اور قصیدہ نیرون. 2 قصیدے آپ کو یاد ہو گئے یہاں سے. پھر یہ والا بھی ہم لوگ پڑھ چکے کہ ان کا لقب جو ہے شاعر الاقطار العربیہ ہے. پہلے شاعر القطرین کہتے ہیں ان کو، یعنی لبنان اور مصر 2 ملکوں کا شاعر کہا جاتا ہے، لیکن حافظ اور شوقی کے وفات کے بعد یہ شاعر الاقطار العربیہ بن جاتے ہیں، پورے عرب کے یہ شاعر ہیں. یہ والی بات ہم لوگ کو یاد کرنا ضروری ہے. طہا حسین صاحب کی عبارت ہے. 2 قول ہیں طہا حسین کی، ایک قول یہاں پر، ایک قول آگے آ رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ مطران جو ہے سائر علی الشیء القدیم ناہض مع المجددین. سائر علی الشیء القدیم مطلب کہ یہ جو پرانے شعر ہیں اس کے خلاف ہے. شاید سارا علی مطلب ان کے وہ ناہض مع المجددین کا معنی ہوگا کہ نئے دور کے ساتھ، نئے شعراء کے ساتھ یہ کھڑے ہیں. اس کا معنی کچھ پتہ ہے آپ کو؟ سارا اعلیٰ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ویسے تو متاثر ہونا ہی ہے، لیکن اللہ کا سیلا لگے گا تب پتہ نہیں کہ اس کا الٹ نہ ہو جائے. مجھے لگتا ہے کہ یہ وہی کریں، یہ رومانٹکیہ کے شاعر ہیں. ٹھیک، ابھی ہم لوگ پڑھیں گے مدرسہ رومانٹکیہ کو، تو یہ لوگ نا نئے دور کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، پرانے زمانے کے اشعار کو نہیں. تو شاید وہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ پرانے جو اشعار ہیں اس کے تو تھوڑے خلاف تو ہیں یہ، لیکن مجددین کا جو زمانہ ہے، عقاد کا ہے، مازنی کا ہے، شکری کا ہے، اس طرح ان کا ہے، تو یہ لوگ جو ہے نئے دور کے شاعر کو ترجیح دیتے ہیں اور اس کے انداز میں شعر کرنا پسند کرتے ہیں. اس لیے یہ جس مدرسے کے بانی ہے اس کو کہتے ہیں مدرسہ رومانٹکیہ. تو رومانٹکیہ کے بانی یہ شخص ہے، کوئی اور نہیں ہے، مطلب عربی میں. ایک تو قول طہا حسین صاحب کی وہاں پر پڑھ چکے ہم لوگ. ایک دوسرا قول بھی ان کا یاد کر لیجئے، ہو سکتا ہے پوچھ لے. طہا حسین نے ایک مرتبہ کہا جب ان کی وفات ہو گئی، فقط تو صدیقا وفیا، ہم نے ایک بہت ہی وفادار دوست کھو دیا ہے. لم یر الناس اصدق منہ صداقتا، لوگوں نے اس سے زیادہ سچا دوست نہیں دیکھا ہوگا. ولا اوفى منہ وفاء، اور نہ اس سے کوئی وفادار اس سے زیادہ کوئی وفادار دوست دیکھا ہوگا. تو یہ والا بھی قول، دونوں قول ہم لوگ یاد کر لیں. اور یہ والی بات ہم لوگ پہلے پڑھ چکے. یہ مطران کا ایک قول ہے کہ للعرب الاقدمین عصرهم ولنا عصرنا، کہ ان کا بھی ایک زمانہ تھا، ہمارا بھی ایک زمانہ ہے. اس طرح یہ بھی ہم لوگ پڑھ چکے کہ رائد مدرسۃ الکلاسیکیہ الجدیدہ. ایک تو صرف رائد المدرسۃ الکلاسیکیہ ہے تو محمود سامی بارودی صاحب ہیں، لیکن مدرسۃ الکلاسیکیہ الجدیدہ کے بانی کا جدیدہ لگا کے پوچھا جائے تو پھر خلیل مطران صاحب ہو جائیں گے. يدخل الشعر القصصی والشعر التصویری لغت العربیہ، اس بندے نے جو ہے شعر قصصی کو اور شعر تصویری کو عربی زبان میں داخل کیا ہے، یعنی قصص کے انداز میں شعر کرنا اور شعر تصویری کو. اور بھی بہت سے لوگ ہیں، ایسا نہیں کہ یہ پہلا بندہ ہے، لیکن انہوں نے بھی یہ کام کیا ہوگا. کانا میاں رومانٹکیہ، رومانٹک کی جنب صرف مائل نہیں تھے بلکہ رومانٹکیہ کے بانی مانے جاتے ہیں. یہ والا لکھ لیجیے گا، رائد المدرسۃ الرومانٹکیہ یہی شخص ہیں. کانا شاعر ملحمتی و شاعر ڈرامہ، یہ بھی پڑھ چکے ہم لوگ کہ ان کو شاعر الملحمہ کہا جاتا ہے. اب یہ شاعر الملحمہ مطلب کیا ہے؟ وہی مطلب جو جنگ وغیرہ جو ہوتے ہیں ان میں جو لوگ مرتے ورتے ہیں تو ان کے خلاف، ان کے جو جوش کے جو کہانیاں ہیں اس کو اشعار میں پرو کر پیش کرنا. الشاعر فی ملحمۃ قصاص هو الذي ادخل
هذا الفن الى ادب العربی، یہ کیا ہے؟ قصاص یعنی قصہ نگار ہے جس نے اس فن کو ادب عربی میں داخل کیا۔ محمد مندور صاحب نے کہا ہے کہ ان شعره في الطبيعة لم يأت من قبيل الوصف الحسي الذي عرفه العرب بل استند الى فلسفة كونية اسسها الحب۔ اس کی جو فطری شاعری جو ہے یہ لم یات من قبیل الوصف الحسی الذي عرفه العرب، اس حسی وصف کے قبیل سے نہیں ہے جس کو عرب جانتے ہیں، بلکہ یہ ایک فلسفہ ہے جس کی بنیاد کیا ہے؟ محبت ہے، جس کی بنیاد محبت ہے، ایسا کچھ کہنا چاہتے ہیں وہ۔ تو محمد مندور صاحب کے یہ قول ہے صرف، باقی طہا حسین والا صاحب ان کا والا قول زیادہ یاد رکھیں۔ کان ادیبا یعیش للادب ولا یعیش بالادب، یہ ایک ایسا ادیب تھا تو ادب کے لیے جیتا تھا، ادب کی وجہ سے نہیں جیتا تھا۔ یہ دو الگ الگ باتیں، ایک آدمی جو ادب کے لیے جیے، ادب کی وجہ سے نہیں جیے، تو یہ والا اچھی بات ہے۔ کان ادیبا یعیش للادب ولا یعیش بالادب۔ محمد مندور صاحب کے ایک دوسرا قول یہاں نقل کر رہے ہیں کہ طبیعت الشعریت تستند الى الخیال اکثر فی استنادها للاحساس المباشری، کہ جو ان کی فطری شعر جو ہے یہ خیال کی طرف یہ کیا بولتے ہیں زیادہ مائل ہے، بمقابلہ اس کے کہ ان کا جو احساس مباشر مطلب کہ بالفعل کیا مباشر کہتے ہیں نا، لائب ہونا کسی چیز کا، کیا کہیں گے اس کا، احساس المباشر، برجستہ جو احساس ہوتے ہیں اس سے زیادہ کہیں خیال کی طرف زیادہ یہ اشعار کہتے ہیں، خیال کو طاقت بنا کر کے۔ اسی طرح نجیب جمال الدین نے کہا ہے تطویق فی المتذوق جملۃ من المشاعر والاحاسیس الراقیہ، آپ کو جو ہے نا یہاں پر جتنے بھی جذبات اور احساسات آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں وہ سب یہاں پر آپ کو مل جائے گا۔ کچھ لوگوں نے ان کے بارے میں کہا کہ لا یجید الرثا، یہ مرثیہ بہت اچھے انداز میں نہیں کہہ سکتے تھے۔ خیر ہم لوگوں نے وہ جو اوپر کی باتیں پڑھی وہ تھیوری ہے، جس ہمیں اس میں سے کچھ چیزیں یاد کرنی بہت ضروری ہے۔ البتہ اب ان کے جو قصائد ہیں وہ 2-3-4 مرتبہ رٹا ماریں اگر ہم لوگ تو ہو جائے گا، ٹھیک ہے، زیادہ مشکل نہیں ہے بھی۔ ایک تو ہم لوگ پڑھے کہ ایک المسا، دیوان خلیل 4 اجزاء میں، دیوان خلیل، خلیل سے مراد چونکہ ان کا نام ہے خلیل مطران، تو دیوان خلیل 4 اجزاء میں۔ یہاں پر بتائیں گے محمود صاحب بارودی کے دیوان کتنے اجزاء میں تھی؟ جزائن 2 جز میں، محمود صاحب بارودی کے 2 اجزاء میں ہے۔ احمد شوقی صاحب کی 4 اشرکیات 4۔ اچھا، جو بارودی صاحب کی جو مختارات البارودی ہے وہ 4 اجزاء میں نا؟ جی ٹھیک ہے۔ اور حافظ ابراہیم صاحب کی وہ 3 اجزاء میں ہے، حافظ ابراہیم کی 3 اجزاء۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ ہم لوگ ایسے ہی یاد کر لیں، ٹھیک۔ بارودی صاحب 2، خلیل مطران 4، احمد شوقی 4، حافظ ابراہیم 3۔ ٹھیک ہے، ان چاروں کو ایسے ہی یاد کر لیں ہم لوگ۔ میوٹ کریں۔ احمد شوقی 4 ہو گئے اور خلیل مطران 4 یہ لوگ ہو گئے، حافظ ابراہیم 3، بارودی 2، اس طرح سے ان کے سب کے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ہے ایک ان کا ایک اور قصیدہ ہے موت و عزیز کے نام کر کے، وفا نام کر کے، اور فنجان و قہوہ ایک ڈرامہ قصیدہ ہے، الجنین الشہید یہ بھی ایک ان کا قصیدہ ہے۔ کل ملا کر کے یہ کچھ قصیدے ہیں۔ الجنین الشہید یہ ایک واقعہ ہے، اغوا رجلا ثم رماها فی الطریق، کسی آدمی کو اغوا کیا جاتا ہے اور اس کو راستے میں مار دیا جاتا ہے، تو اس کو الجنین الشہید کے نام سے انہوں نے وہ قصیدہ کہا اس پر۔ اس کے علاوہ ان کے یذکر انہ کان مریضا مرضین، مرض الحب والقلب، مرض الجسد، یوز کرو، ایسا کہا جاتا ہے کہ یہ 2 چیزوں کے مریض ہیں، ایک مرض الحب والقلب ہے اور دوسرا مرض الجسد ہے، یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ ایک دوسرا ان کے بارے میں مرض مرآت الایام جو ہم لوگ پڑھے، جو انہوں نے بتایا تھا کہ مرآت الاسلام ان کی ہے، طہا حسین صاحب کی مرآت الایام ان کی ہے، تو یہ جو ہے نا ملخص تاریخ العام ہے 2 جلدوں میں، ٹھیک۔ تاریخ عام جو ہوتا ہے اس کی تلخیص ہے کتنے جلدوں میں؟ 2 جلدوں میں، 1905 یا 6 میں شائع ہوئی تھی، ہم لوگوں نے پڑھا تھا ابھی اوپر کہ 1906 میں شائع ہوئی۔ ان کا قصیدہ الی الشباب بھی ہے، الاسد الباقی بھی ہے، ساعت
باس نہیں ہے شاید، یہ ساتو یاس ہے، یاس منے امید نا ہاں ٹھیک ہے، یاس منے امیدی کی ایک کرن جو ہوتی ہے وہ والا۔ اسی طرح ان کا مراسی الایام بھی ہے۔ رساء البارودی، بارودی صاحب کے بارے میں جو کچھ اشعار ہیں وہ انہوں نے جمع کیے تھے۔ آثار بالبک، معرکۃ ابانہ، یہ ہم لوگ سب سے پہلے پڑھے جو انہوں نے مدرسے میں رہ کر کے یہ کیا تھا۔ یہ کتاب کو ہم لوگ پہلے پڑھ چکے ہیں، الموجز فی علم الاقتصاد، 5 اجزاء میں ہے۔ انہوں نے حافظ ابراہیم صاحب کے ساتھ مل کر کے عربی میں کیا تھا اس کو۔ ایک ان کا طفلان ایک کتاب ہے، طفلۃ سریۃ عاشقت طفلا فقیرا وظلت تذکرہ الی الممات، ایک بچی رہتی ہے، وہ ایک نادار بچے سے محبت کر لیتی ہے اور پھر اس کو یاد کرتی رہتی ہے مرتے تک، تو وہ اس میں اس کو انہوں نے تذکرہ کیا ہے اس کتاب میں، الطفلان میں۔ اس طرح ان کا قصیدہ ہے فتاۃ الجبل الاسود نیرون، یہ قصیدہ ہم لوگ پڑھ چکے، قصیدہ ملحمیہ اوپر گزرا۔ یہ من غریب الی عصفور مغتربہ، هو الشعر القصصی والقصص الدرامی، شوقی الشعر التمثیلی وقصص الحیوان۔ یہ کیا ہے؟ من غریب الی عصفورۃ مغتربہ هو الشعر القصصی والقصص الدرامی، یعنی اس طرح کے اشعار بھی کہتے ہیں۔ اور اسی طرح ان کا ایک اور رہا ہوگا الشعر التمثیلی وقصص الحیوان کا۔ شوقی صاحب کو ہم لوگوں نے پڑھا تھا نا کہ رائد الشعر القصصی جو ہے شعر التمثیلی وہی شخص ہے، اور ان کے بعد پھر ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ ان کے بعد درجہ آتا ہے عزیز اباظہ صاحب کا، وہ جو ہے عزیز اباظہ صاحب رائد المدرسۃ رائد الشعر التمثیلی بعد احمد شوقی صاحب ہے۔ اور ہم لوگوں نے بھی پڑھا تھا کہ رائد المسرحیہ الذہنیہ اگر آ جائے تو وہ ہے توفیق حکیم صاحب، ایسے ہی پڑھے تھے ہم لوگ۔ جی جی، یہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں ابھی کہ ان کی جو کتاب ہے الموجز فی علم الاقتصاد، حافظ ابراہیم صاحب کے ساتھ مل کر کے 5 جلد میں انہوں نے لکھا تھا۔ اور ان کا عتیل اور حاملت، یہ دونوں جو ہے انہوں نے ترجمہ کیے ہیں دوسری زبان سے، موجز فی علم الاقتصاد کو بھی، عتیل کو بھی، اور حاملت کو بھی، اور یہ دونوں قصیدے ہیں، عتیل اور حاملت یہ سر سب۔ ایک ہے مکتبات بھی ہے سر، کیا سر مکتبات بھی ہے، مقامات مطلب؟ مکتبات ایک ترجمہ والی ماقبت، کتاب ہے، جی جی ترجمہ، مکتبات جی ایک ہے یہاں ہے مکتبات۔ جی جی، اوپر ابھی ہے نا، اوپر دکھ رہا ہوگا آپ کو ماقبت۔ اسی طرح السید تاجر البندقیہ، اور یہ شیکسپیئر سے انہوں نے اس کتاب سے یہ کیا ہے اس کا۔ اور ایک انہوں نے مراثی شعراء، ایک ان کی کتاب ہے جو بارودی صاحب کے جو مراثی وغیرہ لوگوں نے کہے تھے اس کو متران نے جمع کر دیا تھا، بس اتنا کام کیا تھا۔ اور ان کے جو دیوان ہے 4 اجزاء میں، یہ 1908 میں شائع ہوئے تھے۔ یہ ہم لوگوں نے 2021 والا نوٹ پڑھا، اور تقریباً ہمیں 25 منٹ لگے ہیں، کچھ زیادہ نہیں لگا ہے۔ اب میں آپ لوگ کچھ اس میں ایڈ کرنا چاہیں گے تو کیجیے، ورنہ ہم لوگ حنا فاخری کو میں لاتا ہوں، اس سے پڑھ لیتے ہیں۔ حنا فاخری میں بہت اچھا ڈیٹیل ہے۔ تھوڑا سا ویٹ کیجیے گا، ٹھیک؟ میں حنا فاخری کو لے کر کے آ رہا ہوں۔ حنا فاخری میں یہ صفحہ نمبر کتنا پر ہے؟ 466۔ یہ آپ کے سامنے بڑا کر رہا ہوں، یہ دیکھیے، یہ سیم تاریخ ویسے ہی ہے جیسا کہ ہم لوگ وہاں پر پڑھے، یعنی کہ کیا کہتے ہیں اس کو، 1872 اور ان کی 1872 اور 1949، یہ ہم لوگ پڑھ لیے، ٹھیک؟ تو اس کے بعد ان کے بارے میں جو انہوں نے لکھا ہے میلاد و نشأۃ، تو پڑھے ہم لوگ کہاں پر پیدائش ہے؟ بالبک میں، ہے نا، بیروت اس کی راجدھانی ہے، وہاں پیدائش ہوتی ہے۔ لیکن یہ مرتے کہاں جا کر کے؟ مصر میں۔ یہ سوال اگر پوچھ دے کبھی کہ کون کون لوگ ہیں جو پیدائش تو یہاں پر ہوئی لیکن ان کی وفات وہاں ہوتی ہے، تو ان میں سے ایک یہ ہے، اور ہم نے ایک بتایا تھا اور نازک الملائکہ صاحب کو، باقی الگ الگ تو بہت سارے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ خاص طور پر 1-2 یاد کر لیں۔ اس طرح آپ کو وہ مل جائیں گے، ایک کیا نام، عمر ابو ریشہ صاحب، وہ سوریہ کے رہنے والے، لیکن ان کی وفات کہاں ہوتی ہے، کسی کو پتہ ہے؟ عمر ابو ریشہ صاحب کی جو وفات ہوتی ہے وہ سعودیہ ریاض میں جا کر کے ہوتی ہے۔ اس طرح بہت سے لوگ ملیں گے بہرحال۔ اور پھر ہم لوگوں نے ان کے بارے میں یہ پڑھا کہ
پیرس یہ چلے جاتے ہیں کب؟ 1890 کی بات ہوتی ہے، 1890 میں یہ پیرس جاتے ہیں، اور 1892 میں پھر مصر چلے آتے ہیں، ٹھیک ہے، انتقال بارز 1890، اور وہاں سے پھر یہ جریدہ اہرام میں لکھنے لگتے ہیں، وہ واقعہ بتا دیا آپ کو۔ اسی طرح انہوں نے مؤید اور لواء ان دو اخباروں میں بھی لکھا ہے، اور یہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں مؤید اور لواء کن کے اخبار ہیں، ٹھیک، وہ یاد رکھیں۔ مؤید کن کے اخبار ہے، کسی کو یاد ہے؟ شیخ علی یوسف صاحب، ٹھیک ہے، اور لواء جو ہے یہ مجھے یاد نہیں رہا، لیکن مؤید کا یاد ہے، وہ شیخ علی یوسف صاحب کا اخبار ہے۔ اس طرح انہوں نے دو اخبار نکالے، ٹھیک ہے، ایک تو مجلہ مصریہ، ہم لوگوں نے پڑھا اس کے بارے میں پوری 1900، ٹھیک، الجوائل المصریہ 1902 میں نکالا انہوں نے یہ اخبار، اور ان کا دیوان الخلیل جو ہے یہ ان کا 4 اجزاء میں پوری جو ان کا دیوان ہے، ٹھیک۔ اور اس کے بعد 1912 کی بات ہوتی ہے کہ یہ سیکریٹری مقرر کر دیے جاتے ہیں، ٹھیک، فعون سیکریٹری معاون بالجمعیت الزراعیہ الملکیہ، وہاں کے یہ سیکریٹری مقرر کیے جاتے ہیں، اور 1949 میں یہ جو ہے 1949 میں ان کی وفات ہوتی ہے، اور ان کا لقب شاعر القطرین رکھا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد شاعر الاقطاع العربیہ ان کا لقب ہو جاتا ہے جب انتقال ہو جاتا ہے حافظ اور شوقی صاحب دونوں کی۔ اور ان کے ادب میں ایک کتاب انہوں نے صرف دیوان الخلیل تذکرہ کیا، پر ابھی نیچے بہت سارے آ رہے ہیں، وہاں سے دیکھیے گا۔ بیان القدیم والحدیث، اس بندے کو جو ہے ہم لوگوں نے جیسے پڑھا ابھی، رائد المدرسۃ الکلاسیکیہ الجدیدہ کہا جاتا ہے، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، رائد المدرسۃ الکلاسیکیہ الجدیدہ، اور صرف رائد المدرسۃ الکلاسیکیہ ان کو کہتے ہیں ہم لوگ، بارودی صاحب کو، اور ان کے اور بھی بہت سارے ابھی القاب آئیں گے۔ ایک ان کو شاعر الوجدان بھی کہا جاتا ہے، وہ ہم لوگوں نے پڑھ لیا۔ کیوں کہا جاتا ہے وجدان؟ کیونکہ ہدفا للعلم والحزن، یہ اپنے اشعار میں جو ہے یہ علم اور حزن کیا وہ بناتے ہوں گے، اور یہ خود نشانہ بھی رہے اس چیز کا، ان پر تھوڑی بہت مصیبتیں آئی۔ اس طرح ان کو شاعر الملحمہ بھی کہا جاتا ہے، جیسا کہ ہم لوگوں نے ابھی اوپر پڑھا تھا کہ ان کو شاعر الملحمہ بھی کہتے ہیں، اور ملحمہ سے مراد وہی ہے کہ جو کیا بولتے ہیں تصویر للشخصیات و کشف عن دوائی نفس و خفایاہا، جو قصص وغیرہ ہیں بہادروں کے، وہ اس کو اپنے اس میں یہ ذکر کرتے ہیں۔ اس طرح ان کو شاعر الوصف بھی کہا جاتا ہے، اور کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے وصفیہ یعنی بہت زیادہ لوگوں کے وصف نگاری یا اس طرح کے جو حالات ہیں اس کو انہوں نے کیا ہے۔ اب یہ سمپل سے پورا ٹیکسٹ ہے ہمارے پاس، وہ دیکھیے، یہ پورا ان کی تاریخ ہے جو ہم لوگوں نے وہاں پر پڑھا تھا کہ ان کا 3 دور ہے۔ ایک تو پڑھا تھا ہم لوگ طور النشوء پڑھا تھا ہم لوگوں نے، بچپن کا جو دور ہوتا ہے، وہ ان کا کہنا ہے کہ یہ دور جو ہے من میلاد الشاعری الی استقرار مصر، یعنی 1872 سے لے کر کے 1891 تک کا یہ دور ہے۔ پھر اس بعد نضوج کا دور آتا ہے، یعنی کہ اب یہ جوان ہو گئے اور اچھے اشعار کہنے لگتے ہیں، تو یہ پھر 1918 تک، جب کہ پہلی عالم جنگ ختم ہوتی ہے۔ اور تیسرا دور جو ہم لوگوں نے پڑھا تھا تکامل و تمام کا، یہ ان کے 1949 میں ان کے وفات کے بعد ختم ہوتی ہے۔ پھر ہم لوگوں نے پڑھا کہ یہ بندہ جو ہے پیدا ہوتا ہے کہاں؟ مطران، پیدا ہوتا ہے یہ بالابک لبنان میں، اور وہیں پر یہ تعلیم حاصل کرتا ہے، اور یہ جو ان کے مشہور اساتذہ میں خلیل یزدی صاحب ہیں، ٹھیک، خلیل یزدی بڑے مشہور آدمی ہیں، ان کی کچھ کتابیں بھی ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یہ طالع بنحو کل ما وصل الی یدہ من آثار کبار الکتاب والشعراء، جو بھی بڑے بڑے شعراء کے ان کی کتاب اگر ملتی تو وہ اس کو یہ پڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ اور یہ ہم لوگوں نے پڑھا ابھی وہاں پر کہ جب یہ مدرسہ میں تھے تو انہوں نے ایک قصیدہ لکھا تھا معرکۃ ایانہ، یہ ہم لوگوں نے اس کتاب میں پڑھ لیا تھا، ٹھیک، معرکۃ ایانہ، تو ویسے بھی آپ کو یاد رہے گا یہ۔ اس کے بعد یہ 1890 کی بات ہے جو ہم لوگوں نے پڑھا کہ یہ بندہ 1890 میں یہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ مطران چلے جاتے ہیں، پیرس، اور اس کے بعد پھر ان پر جو دور آتا ہے کہ 1892 میں پیرس سے مصر چلے جاتے ہیں، پیرس سے یہ کہاں؟ مصر چلے آتے ہیں، اور وہاں پر ان کے ساتھ فائنلی ان کو وہاں پر پہنچ کر کے اس اخبار میں کام کرنے لگتے ہیں، اس اخبار میں کام کرنے لگتے ہیں یہ۔ اور ایک وہاں پر ایک وہ ہوتا ہے کیا بولتے ہیں ترکیہ الفتات نام کر کے ایک تنظیم رہتی ہے، اس تنظیم سے یہ جڑ جاتے ہیں۔ یہ بات ہے وہاں کی، مصر کی بات ہے۔ یہ ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ یہ بندہ جو ہے کئی اخبار میں کام کر چکا ہے، ان میں سے ایک جریدہ اہرام ہے،
اور ایک جریدہ معید اور لوا ہے، اور جریدہ احرام کی کہانی بھی میں آپ کو بتایا تھا۔ پھر انہوں نے جو اپنے اخبار نکالے ہیں وہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں 1900 میں انہوں نے اپنا اخبار نکالا، اور اس کا نام کیا تھا؟ المجلۃ المصریہ، ٹھیک۔ اور یہ اخبار نصف شہریہ ہے، نصف شہریہ یعنی کہ 15 دن میں نکلتا ہے۔ اور پھر انہوں نے دوسرا اخبار نکالا 1902 میں، وہ اس کا نام ہے الجوائب المصریہ۔ الجوائب المصریہ یہ یومیہ صحیفہ تھا، ڈیلی اخبار، اور اس کو انہوں نے نکالا تھا کن کے ساتھ؟ شیخ یوسف الخازن کے ساتھ۔ اور یہ اخبار 5 سال چلی، 5 سال کے بعد یہ اخبار ختم ہو جاتی ہے۔ پھر ان کی ایک کتاب میرات الایام، یہ تاریخ عام جو ہے، اور اس کا انہوں نے ملخص کر کے ایک طرح سے پیش کیا ہے، وہ 2 جلدوں میں انہوں نے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ مراسل شعراء ہے یعنی کہ محمود سامع بارودی کے جو مرثیے وغیرہ کہے ہوں گے ان کے وفات کے بعد، وہ انہوں نے اس میں جمع کر دیے ہیں۔ اس کے بعد ان کے بعض تمثیلیات ہیں، اور ان کے ایک دیوان الخلیل ہم لوگ جانتے ہیں کتنے اجزاء میں کل، یہ 4 اجزاء میں ہے۔ اس کے بعد یہ بات وہاں پر آئی تھی نا، کیا کہہ رہا ہے؟ وتعد الفترۃ اعظم شوط فی حیات الشاعر من الناحیۃ العاطفیہ فهي تمثل الناحیۃ الشعوریہ وتلخص فی حکایت عاشقین حیث صب مطران تاریخ حبہ۔ شاید یہ کتاب ہے حکایت و عاشقین، ٹھیک ہے، اس میں انہوں نے تلخیص کی ہے جو ان کے حیث صب مطران تاریخ حبی، اپنے محبت کی تاریخ کو شاید کے مطران اس کتاب میں تذکرہ کرتے ہوں گے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ 1912 کی بات ان کے زندگی کے لیے بہت خراب دور ہوتا ہے۔ یہ فوجی ابھی خسارت کل ما یمتلک، جس بھی چیز کے یہ مالک ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام ان سے کھو جاتی ہے وہ چیز، اب یہ کسی چیز کے مالک رہتے نہیں ہیں۔ پھر وہ ایک قصیدہ، مشہور قصیدہ ان کا الاسد الباقی، یہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ الاسد الباقی انہوں نے قصیدہ لکھا، اور اس کے بعد پھر یہ سیکریٹری مقرر کیے جاتے ہیں زراعہ ملکیہ کے، سیکریٹری مقرر کیے جاتے ہیں، اور پھر یہاں سے ان کی اچھی زندگی کی ایک طرح سے شروعات ہو جاتی ہے۔ اور پھر انہوں نے ان کو شاہ القطرین کا لقب دیا جاتا ہے، اور پھر شاہ الاقطار العربیہ کا ان کو لقب دیا جاتا ہے، یہ ہم لوگ جانتے ہیں پہلے سے۔ اور طہ حسین نے جو ان کے بارے میں جو عبارت کہی تھی وہ ہم لوگ وہاں پر پڑھ چکے ہیں، یہاں دوبارہ پڑھ لیں کہ جب وہ نبائی وفات خیل مطران کی وفات کی خبر پہنچی تو انہوں نے کہا کہ ماذا فقدت بفوت موت مطران، مطران کے موت سے میں کیا کھویا ہوں؟ صدیقا وفیا لم ير الناس اصدق منه صداقة ولا اوفى منه وفاء ولا اكمل منه رجولة ولا احرص منه على استناع الخير والبر والمعروف۔ تو یہ پوری بات ایک دو مرتبہ پڑھ لیں ہم لوگ کہ اس سے زیادہ کوئی اچھا دوست نہیں تھا میرا، اور اس سے زیادہ کوئی اچھا وفادار نہیں تھا، یہ ان کا کہنا تھا طہ حسین صاحب کا ان کے بارے میں۔ اور ہم لوگوں نے یہ بھی پڑھا کہ ان کے جو ادب ہے، جو کتابیں ہیں، ایک تو بشارت اقلا جو میں پہلے تذکرہ کر رہا تھا کہ ان کی وفات ہو جاتی ہے بشارت اقلا کی، تو یہ بندہ ایک مرثیہ کہتا ہے، تو پھر بعد میں اس کو شائع کیا گیا ہوگا، تو یہ والا بشارت اقلا والی ایک یہ ادب ہے ان کی۔ مراسل شعراء یہ ہم لوگ پڑھ چکے، محمود سامع بارودی کی مرثیہ میں جو یہ جب چھپی تھی وہ انہوں نے چھاپ دیا تھا بعد میں 1905 میں، ٹھیک ہے۔ پھر تاریخ عام، تاریخ عام کے کتنے اجزاء تھے؟ 2 اجزاء ہے نا؟ اچھا نہیں رکیے، تاریخ عام جو ہے نا کل 6 اجزاء میں، ٹھیک ہے۔ اب مرآت الایام فی ملخص تاریخ العام، یہ 2 اجزاء میں، یہ دونوں الگ الگ چیزیں، یہاں سے لکھ لیجئے۔ ایک کتاب التاریخ العام، وہ 6 اجزاء میں، پھر انہوں نے اس کو مرآت الایام فی ملخص تاریخ العام کر کے چھاپا، اس کو ملخص کر کے، تو 2 اجزاء میں چھاپا، 1905 کی بات ہے، دونوں الگ الگ لکھ لیجیے گا۔ تاریخ العام 6، مرآت الایام کو لکھیے گا 2۔ دیوان خلیل کو ہم لوگ پڑھ چکے ہیں 4 اجزاء میں، اور ایک ان کی کتاب الفلاح، یہ الحالت الاقتصادیہ والاجتماعیہ، وہ انہوں نے اس میں تذکرہ کیا۔ اور ہم لوگوں نے الموجز فی الاقتصاد کو پڑھ لیا تھا 5 اجزاء میں، حافظ ابراہیم صاحب کے ساتھ مل کر کے انہوں نے ٹرانسلیٹ کیا تھا۔ شیکسپیئر کے بہت سے مسرحیات کے انہوں نے ترجمہ کیا، جس میں ایک مکبت لکھا ہے، ویسے ہی معاقبت ہے، حملت ہے، تاجر البندقیہ اور سید، یہ سب ان کے بارے میں، ٹھیک۔ یہ کچھ چیزیں آ گئی، ٹھیک ہے، جو ہم لوگ پڑھنا چاہ رہے تھے، وہ تقریباً چیزیں مل کر کے آ گئی ہیں، باقی جتنا ہم لوگ MCQs وغیرہ لگائیں گے اتنی چیزیں یاد رہیں گی، اور بار بار اس کو یہ کریں، ریوائز کریں تو انشاءاللہ فائدہ رہے گا۔ ایک تو یہ بولا پڑھ چکے ہیں، طہ حسین نے کہا تھا مطران ثار الشیء القدیم ناہض مع المجددین،
تو وہ ان کے دو قول آئے ان کے بارے میں، دونوں یاد رکھ لیں ہم لوگ، ٹھیک، ایک ہی جگہ لکھ لیں بلکہ. یہ کتاب شاید طہ حسین نے شوقی اور اس میں کہا ہے. ان کے جو قصیدے ہیں وہ آپ ہم لوگ دیکھ چکے ہیں پہلے، وہیں سے لکھ لیجیے گا. ویسے ایک المسا، موت و عزیزین، الاسد الباقی، یہ سب قصیدے ہیں، ٹھیک. اب تھوڑا سا اگر دیکھیں قصیدہ اولا جو ان کا مسا، اس میں انہوں نے من ثمار المرض الممز، وہ کچھ ایسے مرض کے بارے میں تذکرہ کیا ہوگا. اور دوسرا جو ان کا موت و عزیزین فہو من ثمار الخسارات القلبیہ، یعنی ان کے کچھ قلبی خسارہ ہوا ہوگا. اور تیسرا من ثمار الخسارات المادیہ، مادی طور پر بھی یہ مفلوج ہو گئے ہوں گے. کل ملا کر یہ 3 قصیدے ہیں جس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیا ہم لوگوں کو. باقی ہم لوگ سب پڑھ چکے ہیں، البتہ ان کے کچھ اشعار وغیرہ، تو کچھ ان کے اشعار ہیں وہ یہاں پر دکھ رہے ہوں گے، ضرورت کی تو نہیں ہے. چلیے اب آپ لوگ کچھ بولیے، یہ ہو گیا اس میں سے جتنا آنا تھا. کوئی کچھ کہیں گے آپ میں سے؟